بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، آج یکم رمضان المبارک یعنی رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، اور رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں، مسلمانوں کو اس مہینے کے حاصل ہونے پہ شکر کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک مہینہ ان کے لیے کاروبار کا ایک ایسا سیزن ہے یا ایسا موسم ہے جس میں شاید باقی 11 مہینوں کی جو کسر ہے وہ اسی ایک مہینے میں نکالی جا سکتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ذخیرہ اندوزی سب سے زیادہ اس مہینے میں ہوتی ہے، منافع خوری سب سے زیادہ اسی مہینے میں ہوتی ہے، چیکس اینڈ بیلنسز کی کمی دیکھنے میں آتی ہے، خاص طور پہ ضلعی سطح پہ اگر بات کی جائے تو جو ٹیمیں کام کرنی چاہیے، جس طرح ویجیلنس ہونی چاہیے وہ نہیں دیکھنے کو ملتی۔ پرائس کنٹرول کا جو ادارہ ہے وہ بالکل غیر فعال نظر آتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ دالیں ہوں، آٹا ہو، چاول ہو، بیسن ہو، فروٹس ہوں، سبزیاں ہوں، تمام چیزوں میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چینلز یا میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، جہاں ٹیمیں جاتی ہیں، وہاں وقتی طور پہ یہ قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں، لیکن ان ٹیموں کے جاتے ہی دوبارہ سے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور عوام کی کوئی سنوائی نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پہ پرائس کنٹرول یعنی رمضان المبارک میں قیمتوں کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں، میٹرو ون نیوز کے نمائندہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیورو چیف ہیں میٹرو ون نیوز کے، میرے ساتھ موجود ہیں بلال احسن صاحب۔ السلام علیکم بلال احسن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ بلال احسن صاحب، جتنی آپ کی ان چیزوں پر نظر رہتی ہے اور جتنی کین آبزرویشن آپ رکھتے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ آن دا اسپاٹ پروگرام آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جگہ جگہ کل رات بھی آپ 1:30 بجے رات میں کمشنر کراچی کے ساتھ مختلف وزٹس پہ گئے اور آپ نے سبزی منڈی کا دورہ کیا۔ سر، کیا کہتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ واقعی کیا جس طرح کہا جاتا ہے اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے اشیاء خورد و نوش میں، یا کچھ ایگزیجریٹ بھی کر دیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ شو آج آپ نے ڈسکس کیا ہے۔ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر سال شروع ہوتے ہی یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پرائز کنٹرول کا میکنزم ہے وہ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ 2000 سے قبل جب مجسٹریسی نظام آپ کے یہاں ہوتا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹس ہوتے تھے، تو اس وقت یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کے پاس پاورز ہوتے تھے، وہ اپنی عدالتیں خود لگاتے تھے اور وہ اس کو ریزولو کرتے تھے۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں جو پرائز میکنزم ہے وہ تو کسی حد تک درست اس طرح ہے کہ جب پرائز کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس وقت جو ہے وہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ اس قیمت پر چیزیں ہم فروخت کریں گے۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے کل رات کو سبزی منڈی جب ہم تھے اور ایڈیشنل کمشنر 1 احمد علی قریشی میرے ہمراہ تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ سبزی منڈی میں معاملات درست نہیں ہیں۔ اس لیے درست نہیں ہیں، جو نیلامی کا عمل ہوتا ہے وہ نیلامی کا عمل ایک بہت زیادہ متنازع ہے۔ وہ متنازع اس طرح ہے کہ نیلامی جو ہوتی ہے تو اس نیلامی میں جتنی بولی دینے والے ہوتے ہیں اس میں 90% ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، جس کو کہ ہم کہتے ہیں، جو ان کی ٹیکنیکل زبان میں ماشا خور کہتے ہیں، لیکن لائک ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مڈل مین سمجھ لیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ بولی لگانے والے جو ہیں، یعنی جو بولی مانگ رہے ہوتے ہیں، بولی لگانے والے انہی کے اپنے 90% ہوتے ہیں جو کہ قیمتوں کو مصنوعی طور پہ بڑھا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ریٹیلرز جو جاتا ہے، چاہے وہ پھل فروش ہے چاہے سبزی فروش ہے، جب شہر سے وہ جاتا ہے تو اس سے چاہیے ہوتا ہے 10 کلو 20 کلو 15 کلو وہ خریدتا ہے، وہ منو میں خان نہیں خریدتا۔ جب ماشا خور جب اس کو 100 روپے کی ایک چیز خریدتا ہے تو وہ اس ریٹیلر کو 200 روپے میں دیتا ہے۔ اب وہ 200 روپے میں جب وہ لے کر آتا ہے تو وہ 250 میں بیچتا ہے۔ لیکن جو پرائز میکنزم میں جو وہاں پر بیوپاری آتے ہیں، جو نیلامی کرتے ہیں، وہ وہاں پر اپنے ریٹس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، رمضان المبارک میں ہم جو ہے ایز اے بینگ اے مسلم ہم جو ہے وہ لوگوں کو سستی چیزیں دیں گے۔ لیکن یہ سب بیان بازی کی حد تک ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس۔ سر، مجھے یہ بتائیں کہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو پرائس لسٹ نکالی جاتی ہے اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ کس طرح وہ پرائس لسٹ نکالی جاتی ہے؟ کون لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں؟ اس میں اشیاء خورد و نوش بھی ہیں، پھل فروٹس بھی ہیں، اور سبزیاں بھی ہیں، دودھ کی قیمتیں بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں۔ ویب سائٹ پہ ڈیلی اس لسٹ کا اجرا تو ضرور ہوتا ہے،
وہ کس طرح سے قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے؟ اس کی طریقہ کار یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کے، جیسے مثال کے طور پہ کمشنر کراچی جو کہ کنٹرولر جنرل پرائسز کراچی ہوتا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن میں کہ ریٹیلرز ہیں، ہول سیلرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، اور پلس اس میں کنزیومر صارفین بھی ہوتے ہیں کے نمائندے ہوتے ہیں، میڈیا کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی ایک کمیٹی بنتے ہیں. اس میں تمام وہ لوگ جو کہ نیچرلی ذمہ دار ہوتے ہیں چیزوں کو پروڈیوس کرنے کے، وہ ہوتے ہیں. وہاں پر بیٹھ کے تمام چیزوں کی جو ہے ریٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ بیورو آف سپلائی سندھ جو حکومت کا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف مارکیٹ سے، جن میں خاص طور پہ ہول سیل مارکیٹ ہے، ان کے ریٹس کو وہ کلیکٹ کرتے ہیں. اس ریٹ کو کلیکٹ کرنے کے بعد وہ پھر پریویس ریٹ اور موجودہ ریٹ کے فرق کو دیکھنے کے بعد اسی پرسنٹیج کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ نیچرلی یہ چیزیں درست ہیں، میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں، لیکن بٹ اس کے اندر حکومت کی جانب سے ایک چیز کی جو کمی ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بتاؤں کہ ایک چنے کی دال ہے یا چنا ہے، جو کہ آپ کالا چنا جسے ہم کہتے ہیں، جسے کہ جو کہ زیادہ تر ہمارے امپورٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم تقریباً 60 to 70% چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹ جو ہوتا ہے، اب سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. ٹھیک ہے جی، ڈالر. اچھا، ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سبزیوں کے حوالے سے. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سبزیاں جو موسم میں اویلیبل نہیں ہوتی ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کولڈ اسٹوریج سے سبزی لا کے بیچی جا رہی ہوتی ہے، جس میں سب سے کامن جو ہے ٹماٹر کی مثال ہے کہ وہ سیزن، ویسے تو خیر پورے سال کا سیزن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بعض دفعہ کولڈ اسٹوریج سے لایا جاتا ہے، مصنوعی کمی پیدا کی جاتی ہے مارکیٹ میں. اس کے بعد جو ذخیرہ اندوزی کر کے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ایک تو اس وقت پروفٹ کمایا جاتا ہے جس وقت یہ ذخیرہ اندوزی کر کے مارکیٹ میں شارٹیج کی جاتی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب سپلائی کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو آٹومیٹک فریش آنے والے کوئی بھی سبزی ہوگی اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور وہ سبزیاں جو کہ اٹھا کے کولڈ اسٹوریج میں رکھ دی جاتی ہیں، بعد میں جب واقعی ان کی کمی پیدا ہوتی ہے تو ان کولڈ اسٹوریج والی سبزیوں کو لا کے دوبارہ سے بیچا جاتا ہے، اس پہ بھی پروفٹ کمایا جاتا ہے. تو سر، یہ ذخیرہ اندوزی کی جو کنٹرول ہے یا روک تھام ہے، یہ کس ادارے کا کام ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ بیورو آف سپلائی سندھ، ان کی ذمہ داری ہے کہ بیورو آف سپلائی سندھ جو ایک محکمہ ہے گورنمنٹ کا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے انڈر میں سرکاری گودام جو ہوتے ہیں، ان سرکاری گودام جو سینکڑوں کی تعداد میں، ان سرکاری گودامز میں کیا اشیاء رکھی ہوئی ہیں، آپ نے کرایہ پہ لے لیا، آپ نے اس کے اندر کیا اسٹاک کیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پتا. ہم بلاتعداد دفعہ ہم اس بات کی کہہ چکے ہیں کہ ان اسٹوریج کو، ان گوداموں کو اگر پراپر طور پر چیک کیا جائے کہ کوئی غلط استعمال تو نہیں کر رہا، تو ذخیرہ اندوزی کو ذخیرہ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں میکینزم یہ نہیں ہے کہ ایک چیز امپورٹ ہو رہی ہے یا اسٹوریج سے آ رہی ہے تو اس کو چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ رات کو ہم کل گئے تو ٹماٹر کے ریٹ تھے وہ ہائیک ہو رہے تھے، تو اس پہ ہم نے معلوم کیا، تو آپ یقین کریں کہ جو آپ نے ابھی بات کی اس میں 100% درست بات ہے کہ ایک ٹرک ہے جو کہ لاڑکانہ سے، خیرپور سے یا مختلف جگہوں سے ٹماٹر لے کر آیا، ٹول پلازا اس نے کراس کیا، کارنکس کرنے کے بعد ان کے رابطے ہوتے ہیں، بیوپاری جو ہے وہ ان کو روک دیتا ہے کہ وہ ٹرک ابھی انٹر نہ ہو، تاکہ جو ٹرک پہلے سودا ہو جائے صبح کے وقت. جب وہ سبزی یا ٹماٹر جو بھی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جب وہ منڈی میں آتی ہے، اگر 3 ٹرک آیا اور خریدار جو ہے وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہے، تو اور باقی ٹرک جو سپلائی ہے اس کو باہر ہی روک دیا گیا. تو اب یہاں پر ہائیک ہوتی ہے، رائٹ، جب ریٹ ہائیک ہوئی، مال بک گیا، انہوں نے اس کو دوسرے ٹرک کو انٹری دے دی. تو ایک کارٹیل ہے، اس کارٹیل کو سامنے انتظامیہ بے بس ہے. موجودہ انتظامیہ، سابقہ انتظامیہ سنجیدگی سے کوششیں کر رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو کہ ان سسٹم کو درست نہیں کرنے دے رہی ہیں. تو یہ وجوہات ہیں. اور رہی بات یہ کہ رمضانوں میں سب سے زیادہ کنٹروورسی یا وائلیشن ہے وہ فروٹس پہ ہے سب سے زیادہ. اس لیے کہ آج ہم مارکیٹ میں تھے تو جو کیلا عام دنوں میں 60 روپے سے 80 روپے درجن بک رہے تھے، وہ 150 روپے درجن بک رہے تھے. سر، یہ کوالٹی کا کیسے دیکھیں؟ سر، جو ریٹ لسٹ نکلتی ہے اس میں ایک پرائس بتا دی جاتی ہے. اب سر اس میں اے کوالٹی بھی ہے، بی کوالٹی بھی ہے، سی کوالٹی ہے. کیلے کی ہم بات کریں، سیب کی بات کریں، ایک تو زیادہ تر جو فروٹس ہیں، جو ہائی کوالٹی فروٹس ہیں، وہ پاکستان سے باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. نیوزی لینڈ سے آتا ہے، امریکہ سے باقاعدہ سیب کی امپورٹ کی جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہاں پہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو اچھا لال سیب ہے وہ زیادہ تر باہر دوسرے ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے. سر، یہ جو پرائس لسٹ دی جاتی ہے، یہ کون سے کس کوالٹی کے فروٹس کی پرائس لسٹ ہوتی ہے؟ اس میں امپورٹنٹ آئٹم کے ریٹس نہیں ہوتے. پہلی بات تو میں بتا دوں، جس میں کہ خاص طور پر سیب جو کہ اس میں چائنا، نیوزی لینڈ
اور ساؤتھ افریقہ سے آ رہے تھے وہ اب بین ہو گیا، اس لیے کہ جب سے آپ کے امپورٹ کرنے میں جو ڈیوٹی کا نفاذ ہوا ہے ایکسائز ڈیوٹی کا، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی جو ہے وہ نیگیٹو لسٹ میں چلے گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اب امپورٹ سیب ہمیں مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہا. اس وقت ہمیں جو باہر نظر آ رہا ہے سیب وہ زیادہ تر پاکستانی ہے، اور پاکستانی سیب میں بھی لاتعداد کوالٹیز ہیں. کوالٹیز نیچرلی ایک عام عوام نہیں پہچان سکتا. آپ کو کیا پتا کہ درجہ اول ہے، یہ درجہ 2 میں یا درجہ 100 میں، ایک ہی چیز سے وہ اس کو چھانٹی کرتے ہیں، چھانٹنے کے بعد اس کو اے کوالٹی بی کوالٹی سی کوالٹی بنا دیتے ہیں. عوام کا مسئلہ ایسا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے، میں ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوں اور آپ کے توسط سے بھی کہتا ہوں، میں اپنے کیمرے میں بھی کہتا ہوں جب پروگرام کرتا ہوں کہ اس میں نیچرلی دیکھیں 60 to 70% قصور عوام کا ہے. عوام جو ہے مول تول نہیں کرتی، عوام مول تول نہیں کرتی، عوام ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتی. عوام یہ کہتی ہے کہ بلال صاحب اگر میں سچی بات کروں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صرف 10 to 20% ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے آرام سے فروٹس کی، ویجیٹیبلس کی اور ان تمام چیزوں کی خریداری کر لیتے ہیں، ورنہ عام عوام جو ہے اگر آپ میسز کی بات کریں تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو بھاؤ دھاؤ کیے بغیر سبزی یا پھل فروٹ خرید ہی نہیں سکتے. یہ جو ہمارے ہاں جو پکی دکانیں بنی ہوتی ہیں نا فروٹس کی، جہاں پہ باقاعدہ شیشے کے جارز میں اور مختلف ٹوکروں میں سجا کے فروٹ رکھے جاتے ہیں، وہاں سے تو کوئی وائٹ کالرڈ آدمی فروٹ پرچیز ہی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب آج کی بات میں بتا دوں میں بات یہ ہے کہ جب ایک کے چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے بڑا دکاندار ہے، جب کوئی چیز فروخت ہو رہی ہے اس کی حمایت میں پبلک خود آ جاتی ہے کہ پیچھے سے سامان جو ہے یعنی سبزی منڈی سے مہنگا آ رہا ہے، مان لو مہنگا آ رہا ہے لیکن اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے جتنا مہنگا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. عوام جو ہے سر پچھلے سال 2 سے 3 دن اسٹرائک کی عوام نے، ابھی بھی صارفین کی تنظیموں نے صارفین کی تنظیموں نے جو ہے وہ 2 سے 3 دن فروٹس نہ لے کے تمام ان فروٹ فروشوں کا نقصان کیا جو کہ زیادہ قیمتوں پہ پھل بیچ رہے تھے، کیونکہ اس کی جو مین سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ پھل نہیں خرید جائیں گے تو 2 سے 3 دن میں سڑ کے بیکار ہو جائیں گے. کیا ممکن ہے یہ؟ میں آپ سے خود سوال کر رہا ہوں، چلے ممکن ہے یہ؟ آج مارکیٹ میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ اگر اس کے پاس 10 درجن کیلے تھے تو 200 افراد اس کو خریدنے والے تھے. مجھے تو بائیکاٹ کہیں نظر نہیں آیا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چاٹ کے بغیر بلال صاحب ممکن نہیں ہے نا کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ پھلکی دہی بڑے اور فروٹ چاٹ کے بغیر کسی صورت افطار کر. کہیں قرآن و حدیث میں لکھ کے آیا ہے کہ فروٹ چاٹ نہیں کھاؤ گے تو روزہ نہیں کھلے گا، یا کھجور نہیں کھاؤ گے تو روزہ نہیں کھلے گا. ہاں کھجور کھانا سنت رسول ہے، پانی سے بھی روزہ کھل جاتا ہے، نمک سے روزہ کھل جاتا ہے. تو میں عوام سے یہی کہتا ہوں کہ اور ہماری عوام سے یہی ہوتی ہے کہ آپ براہ راست یعنی قیمتیں کنٹرول نہیں کی جائیں گی، عوام جو ہے وہ پھل کھانا چھوڑ دے. اگر پھل مہنگا ہو جائے سر ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو کیا چیز کھائیں گے؟ مجھے یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ 3 درجن کیلے لے رہے ہیں، 2 درجن کیلے لے رہے ہیں، اس کی جگہ 1 درجن لیں. آپ اگر 10 کلو چیز لے رہے ہیں وہاں 5 کلو لیں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈفرنس کم ہو جائے گا تو یقینی طور پہ. اچھا آپ مجھے بتا دیں، آپ کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا، کبھی صدر سے گزریں، آپ کو وہ ایک پھل جو ہے دن کے ٹائم پہ وہ آپ کو مہنگا ملے گا لیکن رات کے ٹائم پہ وہ سستا ہو جاتا ہے. یہ کیا وجوہات ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنا ساری چیزیں کلیئر کر کے نیا سامان لے کے آنا ہوتا ہے. گوشت میں بھی اسی طریقے سے ہے، پروفٹ کما لیا. جو جتنی ایسی چیزیں جو خراب ہونے والی ہیں جو ڈیلی کے ڈیلی چینج ہوتی ہیں، اس میں تو یہی ہے کہ صبح کے وقت سب سے زیادہ مہنگی چیز ملے گی آپ کو، دوپہر میں تھوڑی کم ہوگی، شام کے وقت، رات کے وقت تو بالکل ہی جس وقت بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ یقینی طور پہ جو ہے وہ بیچتا ہے کہ چڑھنے والی ہے. لیکن سر یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول جو لسٹ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری کی جاتی ہے اس میں صبح کے اوقات، دوپہر کے یا رات کے تو نہیں لکھے ہوتے، یا وہ پرائس لسٹ صرف رات کے اوقات کی ہوتی ہے؟ نہیں، صرف وہ پورے 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، 24 آورز کے. اونلی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل. اور میٹ کے جو بھی وہ چکن کے ہیں وہ بھی ڈیلی کے. اچھا میٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ چکن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا، چاہے ہم میٹ کی بات کریں، ہم بیف کی بات کریں، یا تو کہیں پریشر کا گوشت ملتا ہے یا پھر کہیں دوسرے جانور کا گوشت بکرے کا کہہ کے بیچا جاتا ہے. اس کے علاوہ چکن کی اگر بات کریں تو کوئی کہتا ہے جی یہ ہائیبرڈ انڈے ہیں، ہائیبرڈ مرغیاں ہیں، ان کو اسپیشل فیڈ پہ پالا گیا ہے، یہ ناکارہ مرغیاں ہوتی ہیں، ہارمونز کے انجیکشنز لگائے گئے ہیں. سر ہر گھر میں چکن کھایا جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. دوسرے گوشت کے مقابلے میں چکن بہت سستا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں ایک ایلیٹ کلاس کی خوراک سمجھی جاتی تھی وائٹ میٹ، اور بہت ہی مہنگا سمجھا جاتا تھا. اب اس کے بالکل برعکس ہے. اب ریڈ میٹ بہت مہنگا ہے، خاص طور پہ بیف پھر بھی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن میٹ جو ہے وہ تو بالکل افورڈ کیا ہی نہیں جا سکتا. آپ بات کر رہے ہیں بکرے مجبوراً. جی سر، بکرے کے گوشت کی. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چکن کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور چکن یہ کہا جاتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے. جب یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں، ریسرچ بھی آتی ہے، فیڈ کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، ہارمونز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے یہ مرغیاں اپنا
جو ان کا دانہ ہوتا ہے یہ کھاتی جاتی ہیں, وزن بڑھتا جاتا ہے, ایک وزن پہ پہنچتی ہیں تو اس کو نکال کے مارکیٹ میں لا کے بیچ دیتے ہیں. سر کوئی چیک اینڈ بیلنس اس پہ ہے کہ یہ مرغیاں چیک کی جائیں آیا یہ صحت کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہے؟ کون کرے گا لوگ خود. سر سندھ فوڈ اتھارٹی آپ کے پاس موجود ہے. سندھ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے ہی نہیں, اس کی پریویو نہیں ہے. نیچرلی میں بتاؤں, اگر آپ کیمرے پہ بیٹھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں کھل کے بتا دوں, آپ کا جو محکمہ ہے لائیو اسٹاک, توقیر صاحب کے آنے کے بعد کوئی بہتری آئی ہے یا سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے نا مزید غیر فعال ہو گئی؟ سندھ فوڈ اتھارٹی کے پاس مین پاور کی کمی ہے, مین پاور کی کمی ہے. ان کے پاس جو اسکل پرسنز ہیں وہ نہیں ہیں, اسکل پرسنز نہیں ہیں. جو میری لاسٹ ٹائم جب ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کا کہتا ہے پی ایچ ڈی ہونا چاہیے فوڈ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹرز کو. لیکن سوال یہ بتاؤ کہ آپ کے کراچی یونیورسٹی میں یا جتنی یونیورسٹی میں اتنی تعداد میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹ نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا سب سے زیادہ جو میٹ کی بات کر رہے ہیں, گوشت کی بات کر رہے ہیں یا آپ کے دودھ کی بات کر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار جو واحد ہے وہ ہے لائیو اسٹاک کا محکمہ. بالکل. لائیو اسٹاک میں محکمہ کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آج بھینسوں کی جو دودھ کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ بھینسیں جو ہیں وہ لائیو اسٹاک کے پریویو میں, دودھ جو ہے وہ ان کی پریویو میں نہیں ہے. یہ کتنے مذاق والی بات ہے. بالکل. لائیو اسٹاک میں جس طرح پنجاب میں کام ہوا, سندھ میں نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی آپ یقین کر رہے ہیں کہ ابھی. اچھا بلال صاحب, یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے سر, وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ سے گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بلال احسن. ان سے بات ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم بلال احسن سے اپنی باتوں کو یا اپنی گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کریں, اس سے پہلے ہم لائن پر لینا چاہیں گے, بات کرنا چاہیں گے ایڈیشنل کمشنر 1 احمد قریشی صاحب سے, اور جاننا چاہیں گے کہ کیا اسٹیپس لے رہے ہیں, وہ کس طرح پرائس کو کنٹرول کر رہے ہیں. جی السلام علیکم احمد قریشی صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ یس, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت ہے جناب؟ جی میں ٹھیک ہوں, فرسٹ کلاس. میرے ساتھ بلال احسن بھی موجود ہیں اور آج ہم یہ پروگرام خبر کی خبر کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, خاص طور پہ رمضان المبارک میں جو پرائس ہائک دیکھنے میں آتی ہے, جس طرح قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی, اس حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو مارکیٹ میں سبزیاں فروخت ہوتی ہیں, فروٹس فروخت ہوتے ہیں, دودھ فروخت ہو رہا ہے, مختلف اشیاء خورد و نوش ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ صارفین خریدنے جاتے ہیں, سر اس کا چیک اینڈ بیلنس آپ کی طرف سے جو لسٹ نکالی جاتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہیں, مارکیٹ میں جو چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں وہ کسی اور ریٹ پہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ اگر کہیں چھاپا ڈالتے ہیں تو وہ اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں قیمتوں کو کم کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر سے بڑھا لی جاتی ہیں. سر کوئی مطلب ایسی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے کہ کبھی رمضان المبارک میں عوام کو یا صارفین کو ارزاں قیمتوں پہ چیزیں مل سکیں؟ دیکھیں, ہم اپنے لیول پہ فل کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے ہمارے جو مقرر کردہ ریٹ ہے اس کے اوپر چیزیں جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں ان کو پرووائڈ کی جائے. جی آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے مجھے, ذرا سا والیوم بڑھا دیجیے گا. جی ہاں, یہ والیوم بڑھا ہوا ہے. جی جی آ رہے. ہلو, جی بولیں آپ کی آواز آ رہی ہے. تو ہم تو اپنے لیول پہ فل کوشش کرتے ہیں. ابھی رات کو بھی میں وہاں پہ منڈی میں خود موجود تھا اور وہاں پہ جو پرائس فکسیشن کا جو میکینزم تھا وہ میرے سامنے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جب تک ہمارے مجسٹریٹس مارکیٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کے بعد جب وہ باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اگین وہ, ابھی یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. سر کوئی قانون میں کیا ہے سر, آپ سزا دے سکتے ہیں کسی کو اگر کوئی منافع خوری کر رہا ہے, کوئی آپ کی پرائسز جو آپ نے لکھ کر لگائی ہوئی ہیں جو آپ ڈیلی ایشو کرتے ہیں اگر اس پہ نہیں بیچ رہا ہے, سر یہ تو مطلب ایک امپاسبل سی چیز ہے نا. آپ تمام مجسٹریٹس کو پورے کراچی کی مارکیٹس میں تو نہیں کھڑا کر سکتے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی اس کا قانون ہے کہ اگر کوئی یہ بار بار آپ کسی کا چالان کر سکتے ہیں, جرمانہ کر سکتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں, سر کیا اختیارات ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کے تحت ہمارے پاس جو اختیارات ہیں آج کے دن میں صرف جو ہے وہ 170 بندوں کے اوپر جو ہے وہ جو گرام فروشت ہے ان کے اوپر ہم نے جرمانے کیے, اور 9 بندے جو ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کروایا ہے جو کہ فروٹ اور دودھ والے اور اس میں کچھ گوشت والے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں سے ہم نے کوئی تقریباً 3 لاکھ کوئی 83,000 یہ ہم نے فائن ریکور کیا ہے آج کی تاریخ میں.
تو ہمارے مجسٹریٹ تو پورے کراچی میں جو ہے بڑے ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. ابھی کچھ ہمیں جو ہے جو میں نے آپ سے پہلے گزارش کی نا سر، تو ایک دکاندار پہ تقریباً کتنا فائن کیا گیا ہے سر؟ اگر یہ 150 لوگوں پہ آپ نے چالان کیا فائن کیا اور پھر بھی 3 لاکھ 3.25 لاکھ روپے جمع کیے، تو کیا 2,000 روپے فائن ہوا ہے ایک دکاندار پہ؟ ہاں تقریباً ایسا، چونکہ ہمارے پاس جو پاورس ہیں وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10,000 تک فائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور اس کے جو وہاں پہ جو سائٹ پہ جو کرائم ہو رہا ہے اس کے عین مطابق، اور اس کو ہم بزنس بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی بزنس کتنی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا احمد قریشی صاحب کہ یہ جو چکن کی ہم اگر بات کریں، مرغیوں کی بات کریں، تو جس طرح سے ایک تو قیمتوں میں بڑا فرق ملتا ہے مختلف مارکیٹس میں، مختلف علاقوں کے لحاظ سے. آپ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جائیں گے وہاں کچھ اور ریٹس ہوں گے، آپ سینٹرل کے ایریا میں جائیں گے وہاں کچھ اور ریٹس ہوں گے. پلس سر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ کوئی یہ بتا سکے کہ آیا یہ مرغی کا گوشت یا یہ مرغیاں صحت کے لیے مضر تو نہیں ہیں؟ کیا ان میں ہارمونز کا استعمال تو نہیں کیا گیا ہے؟ کیا ان مرغیوں کو کیمیکل فیڈ دے کے وقت سے پہلے بالغ تو نہیں کر لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا کاروبار چمکتا رہے؟ آپ کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے. اس میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ابھی فوڈ اتھارٹی جو ہے یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہے سندھ میں، تو یہ سارا کام جو ہے وہ آج کل کر رہی ہیں، وہ اپنے ود ان دا ریسورسز اور ان کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے اس کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ چیکنگ کر رہے ہیں، وہ پراپرلی وہ آپ کو اس کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں. جی تو سر یہ مجھے بتائیں کہ پرائسز کے حوالے سے اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو آپ کی طرف سے جو لسٹ جاری ہوتی ہے اس میں تو ایک ہی پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے اور فروٹس کی کوالٹیز میں بڑا فرق آتا ہے. ہو سکتا ہے جو آپ پرائس لسٹ دے رہے ہیں تو ایک یعنی جو گراں فروش ہے وہ یہ کہے گا کہ جی یہ میرے پاس اس کوالٹی کا بھی پھل ہے، میں آپ کو یہ گلے سڑے پھل جو ہے نا آپ کی پرائس پہ دے سکتا ہوں. نہیں، ہمارے پاس دیکھیں آپ نے اگر لسٹیں دیکھی ہوگی تو اس میں جو ہے نمبر 1 اور نمبر 2 چیزیں جو سر 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ہاں وہ بھی کچھ فروٹس کی، تمام فروٹس کی نہیں ہوتی. کچھ فروٹس ایسے ہیں جن کی نمبر A کوالٹی اور نمبر B کوالٹی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو سر اس کو پبلک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک ایپ بھی بنائی گئی تھی لیکن شاید اتنی کارآمد نہیں ہوئی جو ایپ بنائی گئی ہے، یہ چیزیں بنائی گئی. لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا کیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے اور اس کا ایکسس بھی ہے کمپیوٹر تک، اس نے وہ لسٹیں نکال لی ہیں اور وہ کسی بھی مارکیٹ میں گیا، اس نے دیکھ لیا کہ ہاں جی یہ چیزیں مہنگی فروخت کی جا رہی ہیں، اس صورت میں کیا کارروائی ہو سکتی ہے یا کس طرح وہ اپنی کمپلینٹ آپ تک پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو ہے کنٹرول رومز بنے ہوئے ہیں ہر ڈی سی کے آفس میں، ہر ایس سی کے آفس میں اور کمشنر کراچی کے آفس میں. تو وہاں پہ یہ جو ہے اپنی جو ہے کمپلین لانچ کر سکتا ہے. نمبر 2 ہمارے پاس ایک ایپ بنی ہوئی ہے جو کہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. وہاں پہ جو ہے اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور اس ایریا کا نام، جس ایریا میں وہ چیزیں بک رہی ہیں وہ مینشن کرتے ہمارے مجسٹریٹ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اچھا تو یہ مطلب اس کے بعد اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے؟ بالکل بالکل، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہ تو ایک دن میں مطلب یہ آپ علاقہ وائز ریٹس کر رہے ہوتے ہیں یا کیا صورت ہوتی ہے؟ یہ صرف بچت بازاروں میں یا اس ٹائپ کے جو اوپن فروٹس والے بیٹھے ہوئے ہیں انہی پہ ریٹ کی جاتی ہے؟ نہیں، یہ ساری ہر چیز بچت بازار جو ہے وہاں پہ ہی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو گزارش کروں کہ یہاں پہ کراچی میں جو بڑے بڑے مارکیٹس ہیں، یہ چیز ہے، ہائپر ہے، یہ بن ہاشم ہے، نائید ہے اور میٹرو ہے، یہ سارے ان سب لوگوں کو ہم نے بلا کے جو ہے کمشنر صاحب نے یہی ڈائریکشن دی تھی کہ جو گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریٹس ہیں اس کے اوپر آپ اپنی چیزیں چلائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ خاص طور پہ ان بندوں کو ایکسیس دیں جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اندر کی پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فل تعاون کرنے کی جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل تعاون کریں گے. سر آپ نے ان ڈپارٹمنٹل سٹورز پہ ان کا دورہ کیا ہے؟ آپ نے چیک کی ہے ان کی پرائسز ان ڈپارٹمنٹل سٹورز کی جو شیشے کے فریج رکھ کے؟ کمشنر صاحب نے ڈائریکشن دی ہے کہ جیسے آپ نے دوسرے مارکیٹس میں جو ہے آج چھاپے مارے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے جو چیسز یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ آپ چھاپے مار کے ہمیں رپورٹ دے دیں. تو کل سے انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں گے. سر اب یہ آپ بتا کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے پرائس کم کر ہی لیں گے. ابھی آپ خود کوشچن کر رہے ہیں
तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी, तो सर इन पे जो जुर्माने किए जाएंगे वो भी क्या 2000 से 10,000 तक ही किए जाएंगे? वो तो विद इन द लिमिट ऑफ लॉ होगा, जो हमारे पास। और इन लोगों के तो करोड़ों रुपए का कारोबार है, इनको तो कोई 10,000, ये सैकड़ों दफा आपसे 10,000 रुपए का जुर्माना करा के भर के दोबारा उन्हीं कीमतों पे बेचना शुरू कर दें। देखिए जनाब, हम अपने लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, बिलाल साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? हाँ नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा अमित कुरैशी साहब के आप हम और आप मिलके साथ काम करते हैं, सब कुछ है, सही है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम होती है, ये जुर्माने जो हैं, आज भी मैं गया था वार्ड पर तो मैंने जुर्माने नहीं करने दिए एसी को, इसलिए कि जुर्माना करना मसले का हल इसलिए नहीं है कि जैसे कि हम जुर्माना करके बाहर आते हैं तो फिर वो ग्राहक से जो है वो उसको कवर कर लेता है। बेहतर तरीक़ेकार ये नहीं है कि हम जो भी गिराफरोश है उन्हें एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जेल में डाल दें, ताकि एक एग्जाम्पल बने लोगों के लिए कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको जेल हो सकती है। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जुर्माना इस मसले का हल नहीं है। मैं सर इसमें आपको गुजारिश करूं कि आज कराची डिवीजन में 9 बंदों को, जो 9 उनको हमने जेल भेजे। जी ठीक है, जी जी। 9 बंदों को, 9 लोग थे, 9 बंदे थे जिनको हमने आज जेल भेजा है। सर 9 को भेजा ना आपने, बाकी 150 पे तो सिर्फ जुर्माने किए ना, आप सबको ही जेल भेज अभी देते। दोनों देखिए जनाब, ये दोनों चीजें हो रही हैं। अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि सारे लोग तो सर जिन 9 बंदों को आपने जेल भेजा, अच्छा सर मेरा सवाल सुन लें, जिन 9 बंदों को आपने जेल भेजा और जिन 150 लोगों पे जुर्माने किए, उनमें फर्क क्या था सर? ये मजलूम थे या ये 9 बंदे आपको कमजोर लगे इसलिए आपने जेल भेज दिया? कोई क्राइम में कोई फर्क था इनके? इसमें फर्क ये था कि हम हमारे जो पहले मजिस्ट्रेट वहाँ पे गए थे, उनको उन लोगों ने बताया कि ये जो है यहाँ पे इस रेट पे बेच रहा है, ठीक है। तो पहले उन्होंने उनको छोड़ दिया, चलो ठीक है मैं आपको अभी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 2 घंटे के बाद जब दूसरा मजिस्ट्रेट वहाँ पे गया, ये हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, 2-2.5 घंटे के बाद अगेन फिर जो है दूसरा मजिस्ट्रेट वहाँ पे जा रहा है और उसको चेक कर रहा है। अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना वो ये है तो उसको जेल भेजें, उसको जेल भेजेंगे। और पहली दफा में जुर्माना भी किया जाता है? जुर्माना भी किया जाता है, ठीक। अच्छा सर, दूध की कीमतें भी अनऑफिशियली तौर पे बढ़ा दी गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पे छोटे इलाकों में तो ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि बड़े इलाकों में ज़्यादातर आप लोगों का एक्सेस और तमाम चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, छोटे इलाकों में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जनाब ये आप पॉइंट आउट करें, हमें बताएं और उनके ऊपर एक्शन होगा। सर कितने इलाकों में पॉइंट आउट करें आप? हमने जो है कोई भी दूध का रेट नहीं बढ़ाया। सिंध के दूसरे शहर फॉर एग्जाम्पल सक्कर है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, वहाँ पे 90 रुपीज पर केजी चल रहा है, ठीक है ना। सर मैं आपको आप सिर्फ 94 है, जाहिर है वो तो मार्जिन हम उनको दे रहे हैं। नहीं, जो 94 रुपए बेच रहे हैं वो भी जायज है? रेट नहीं बढ़ाए गए। अगर इस एरिया में बढ़े हैं तो आप हमें बता दें, इंडिकेट करें, पॉइंट आउट करें, हम मजिस्ट्रेट भेजेंगे और एक्शन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एडिशनल कमिश्नर 1 हमारे साथ मौजूद थे। प्राइस कंट्रोल, प्राइस हाइक के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। बिलाल साहब, प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम के करीब है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे भी इतना कहना चाहता हूँ कि नेचुरली आवाम को भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, ना ही कोई इंतज़ामिया, मीडिया या पुलिस में ये नहीं कर सकती। इसे दुनिया की मिसालें हम देते हैं कि अंडे पे रेट बढ़ गए इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ये हो गया, फलां जगह ये हो गया। नेचुरली हमें भी अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, वरना हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात ही रखते रहेंगे। आपके कहने का मकसद ये है कि कुछ भी करके आवाम कुछ ना खाएं, जी, आवाम को थोड़ी भूखा रह लें, मतलब वो किसी भी तरह भूखे रह के अपनी ख्वाहिशात को मार लें, लेकिन खरीदारी ना करें। प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकती, खरीदारी ना करें, कम करें। सर अरबाब इख्तियारात कब देखिए, आप अब मैं 1 मिनट लूंगा सिर्फ। आप मिठाई की दुकान जाते हैं, 900 रुपए किलो मिठाई खरीदते हैं, आप कभी भी रेजिस्ट नहीं करते। आप बड़े बर्गर की दुकानों पर जाते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वहाँ 1200 2,000 रुपये बर्गर खाते हैं, आप वहाँ कुछ नहीं रेजिस्ट करते। आप शू की दुकान पर जाते हैं, 10,000 के जूते खरीदते हैं, वहाँ रेजिस्ट नहीं करते। वहाँ क्यों नहीं रेजिस्ट करते? आवाम क्यों नहीं करती रेजिस्ट? इसलिए नहीं करती, नेचुरली आवाम को अगर केले वाले ने 5 रुपये रेट बढ़ा दिया तो महंगाई बढ़ गई। ये कितना तजाद है? बात ये है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि इन दुकानों पे जाने वाला तबका जो है वो और है, और
یہ جو اشیاء برگر اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ خدا نخواستہ آپ کی صحت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، لیکن اگر جو اشیاء خوردنوش جو ڈیلی استعمال کی چیزیں، میری ایک چھوٹی سی گفتگو سن لیجیے گا جلدی میں، وہ یہ کراچی شہر کے مضافاتی علاقے جو آپ کے کچے علاقے جسے آپ غیر ترقی یافتہ علاقے کہتے ہیں، ترقی یافتہ علاقے، میں آپ کے نام لے رہا ہوں، لیاقت آباد، نیو کراچی، محمود آباد، اختر کالونی، لانڈی، کورنگی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ غریب و متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں. سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں آپ کو انہی جگہوں میں ملیں گی. اور غریب کھائے بھی نہ تو کیا کرے. میری بات چلیں بہت شکریہ بلال احسن صاحب. اب رس ملائی تو نہ کھائے نا ٹھیلے پہ جا کے. یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا جو حق ہے، جس کی جو مرضی آئے اس کو کھانا چاہیے. بہت شکریہ بلال احسن، آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری کوشش رہی کہ آج ہم خاص طور پہ پرائس ہائیک کے حوالے سے بات کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہ پرائسز کنٹرول کی جا سکتی ہیں، ان چیزوں کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے. بہرحال مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر شب 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.